خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہوئے سب سے پہلے جس بات پر زور دیا اور اپنی امت کو، اپنے سامعین کو جو سب سے پہلی بات پیش فرمائی وہ عقائد کی اصلاح تھی۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی۔ ہم مسلمانوں کو پہلی بات تو یہ کہ عقیدے کا ہی پتہ نہیں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ اگلی بات تو بعد کی ہے نا، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس لفظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عقیدہ سمجھانے کے لیے صرف اور صرف ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں۔ فقط ایک بات کہوں گا، اسی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے اور اس کی اتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی بھی، سمجھائی بھی، خود عمل کر کے دکھایا، اور خود ایک ایسی خوبصورت جماعت تیار فرمائی جسے ہم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کہتے ہیں، بدر والے کہتے ہیں، احد والے ان کو کہتے ہیں، ہم ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ہم ان کو خندق والے کہتے ہیں، تبوک والے کہتے ہیں۔ یہ وہ سارے کے سارے اگر ایک نام ان کا لیا جائے تو وہ صحابہ کرام نام بنتا ہے، کہ سارے نام چھوڑ دو، ایک نام اگر ان کا لے کر ساری جماعت کو بیان کرنا مقصود ہو تو وہ لفظ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کی ایسی خوبصورت جماعت تیار فرمائی جن کے عقائد و نظریات انتہائی خوبصورت، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، ان کے عمل میں ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔ آج ہم تو مولوی کی بات کو سن کر ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں نا، وہ ادھر سے سن کر دل پہ اتارا کرتے تھے، وہ دل پر اس بات کو اتارا کرتے تھے۔ تو فقط ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں عقیدے کے حوالے سے، یاد رکھیے گا میری بات اگر گرا دی گئی، میں خود گرا دوں اس کو یا آپ سن کر گرا دیں، تو یقین جانیے گا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا فقط مقصد صرف پھر یہی رہ جائے گا کہ دنیا میں آئے تھے، کھایا پیا تھا، عیاشی کی تھی، انجوائے کیا تھا، اور جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں استعمال کیا، اور ہمیں کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ مرنا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ آئے دنیا میں اور ایسے ہی چلے گئے، اور پھر جب وہاں جائیں گے تو پتہ تو پھر چلے گا کہ کیا کر کے ہم کیا آئے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات کہوں گا، وہ کیا کہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقائد درست نہیں ہیں، عقائد و نظریات اگر ہمارے اسلام کے مخالف ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے مخالف ہیں، تو یاد رکھیے گا دنیا کا ہر کیا ہوا عمل، چاہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، دنیا کی ہر دھات سے زیادہ قیمتی ہو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کل کائنات سے ہی کیوں نہ قیمتی وہ آپ کا کام ہو، اگر آپ نے عقیدے کی درستگی کے بغیر کیا، اگر وہ کام ہم نے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر نہ کیا، عقائد و نظریات سے ہٹ کر وہ کام کیا، عقیدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے من مانی کے ساتھ کام کیا، وہ جتنا مرضی قیمتی ہو، اللہ کے دربار میں اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، نماز کسی کام کی نہیں ہوگی، روزہ کسی کام کا نہیں ہے، قربانی کسی کام کی نہیں ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو حج کسی کام نہیں آئے گا،
عقیدہ ٹھیک نہیں ہے قرآن کی تلاوت کسی کام نہیں آئے گی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے امام کی امامت کسی کام نہیں آئے گی، مولوی کی ساری عمر کی تقریریں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اگر مولوی کا بھی عقیدہ درست نہ ہوا تو مولوی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا، مجرموں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ وہ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اب اسی بات سے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، عقیدہ کس چیز کا نام ہے۔ اور رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے زیادہ زور بھی اسی بات پر دیا، بہت زیادہ زور دیا کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور عقیدے میں بنیادی دو چیزیں، سب سے پہلے کس کی ذات پر یقین ہو؟ اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، قرآن کریم اللہ کی کلام ہے، ٹھیک ہے، جنت اور جہنم پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اور خیر اور شر پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی بنیادی عقائد کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر پس پشت ڈال دیا تو اعمال ہمارے ضائع چلے جائیں گے۔ ساری کی ساری چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔